السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ انتجبہ لولایتہ واختصہ برسالتہ واکرمہ بالنبوہ امیناً علی غیبہ ورحمۃ للعالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ علیہ السلام۔ اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ وخوفکم من عقابہ۔ میں اپنے آپ کو اور تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت کر رہا ہوں۔ پروردگار اس ماہ مبارک کی عظمت کے صدقے میں ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں میں تقوی رہے، ہم اس سے ڈرتے رہیں، اس کے فرامین پر عمل کرتے رہیں۔ جمعے کے اس پہلے خطبے میں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ وہ عظیم الشان خطبہ کہ جب جمعے کے دن عید غدیر پڑی، مولائی کائنات ممبر پر گئے اور اسے بیان فرمایا۔ مسلسل اسی خطبے کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس خطبے کو ہم نے 21 ابواب یعنی چیپٹر میں تقسیم کیا ہے۔ 17 باب الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں، آج 18واں باب ہے۔ میں آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کروں، شاید کچھ کے ذہن میں ہو کہ 21 جون 2024 14 ذی الحجہ اس تاریخ کو جو خطبہ دیا تھا وہ 14 ذی الحجہ کا یعنی پچھلے سال اس باب کو میں نے ذکر کیا تھا کیونکہ غدیر آنے والی تھی، اس کی مناسبت سے آج اسی کو کچھ بدل کے یعنی خطبے کے جملے تو وہی ہیں، شرح کے اعتبار سے کچھ اور حدیثیں ایڈ کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس باب میں، اس 18ویں باب میں مولائی کائنات نے سلیقہ کیسے جشن غدیر منائیں اس بات کی تعلیم دی ہے۔ کیا سلیقہ ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ ہر جگہ اپنے اپنے اعتبار سے جشن غدیر منائی جاتی ہے، کس طریقے سے جشن غدیر کو منائیں۔ مولا فرماتے ہیں فافرحوا، سب سے پہلا فافرحوا، خوشیاں مناؤ۔ عید کا دن، غدیر کا دن خوشیاں منانے کا۔ اچھا یہ نہیں کہ صرف اکیلے خوشیاں مناؤ، نہیں، اکیلے بھی فخر ہو، خوشیاں مناؤ۔ وَفَرِّحُوا إِخْوَانَكُمْ، خود بھی خوش رہو اور اپنے بھائیوں کو بھی خوش رکھو، یعنی خوشیاں بانٹو، یعنی اکیلے خوش رہو۔ اچھا اب سوال ہے بھائی ہمارا کیسے خوش ہوگا؟ 3 طریقے مولا نے ارشاد فرمائے ہیں، 3 طریقے سے تمہارا بھائی خوش ہوگا۔ میں بھائی کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں، بھائی صرف سگا بھائی نہیں ہے، بھائی سگا بھائی بھی ہے، دینی بھائی بھی ہے، دوست احباب ایمان والے ہی سب بھائی ہیں۔ تو خود بھی خوش رہو اور اپنے دینی بھائیوں کو اور اپنے بھائیوں کو بھی خوش کرو۔ کس طریقے سے؟ باللباس الحسن، اچھا لباس تحفہ دے کر۔ عید کے بہترین لباس آپ کسی کو دیں گے تو خوش ہو جائے گا نا، تو عید کے غدیر کے دن بہترین لباس تحفہ دو، اپنے بھائی کو اچھا لباس دو۔ والرائحۃ الطیبہ، دوسری چیز کیا ہے جس سے تمہارا بھائی خوش ہوگا؟ بہترین خوشبو کا ہدیہ کرو، بہترین خوشبو، سینٹ لے لو، کچھ بھی عطر لے لو، اپنے بھائی کو ہدیہ دو۔ اور تیسری چیز، اس سے تو ماشاءاللہ سے سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، وہ کیا؟ مزیدار کھانا کھلاؤ۔
والطعام. بھائی جہاں کہا گیا ہے مزیدار کھانا کھانے اور کھلانے کے لیے وہاں کھائیں بھی اور کھلائیں بھی، اور جہاں منع کر دیا ہے بندگی کا تقاضا ہی ہے کہ وہاں رک جائیں. اپنی چلانے کا نام شریعت نہیں ہے، شریعت پر عمل کرنے کا. پھر اس کے بعد مولا فرماتے وَحَيُّوا لِإِخْوَانِكُمْ، جلدی کرو. حیو فعل امر ہے، جلدی کرو، آمادہ کرو، انتظام کرو، بندوبست کرو. لِإِخْوَانِكُمْ، اپنے بھائیوں کے لیے. کیا انتظام کریں، کس بات کی جلدی کریں، کیا بندوبست، اور اپنی فیملی کے لیے بھی. کس بات کی؟ اپنی استطاعت، اپنی قوت، اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق جو تمہارے پاس ہے. اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں اپنی قوت اور استطاعت کے مطابق انہیں اپنی فیملی اور اپنے بھائیوں پر خرچہ کرو. آمادہ ہو، انتظام کرو، کنجوسی نہ کرو، بخل سے کام نہ لو. غدیر کے دن جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی زیادہ تمہیں ملے گا، اتنا ہی زیادہ تمہیں ملے گا. تو انتظام کرو اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے. اچھا، وَأَظْهِرُ الْبِشْرَ، یہ بہت اہم جملہ ہے. وَأَظْهِرُ، ظاہر کرو. بشرا کہتے خندہ پیشانی کو، یعنی غدیر کے دن اگر کسی سے ملاقات کرو تو مرجھائے ہوئے چہرے سے ملاقات نہ کرو، تمہارا چہرہ کھلا ہونا چاہیے. کچھ تھے میدان غدیر میں جن کا چہرہ مرجھا گیا تھا، اور ان کے ماننے والے بھی ہیں، ان کے بھی چہرے مرجھائے ہوئے ہیں. تو غدیر کے دن تمہارا چہرہ مرجھایا ہوا نہیں ہونا چاہیے. ایک دوسرے سے ملو، خندہ پیشانی سے ملو، مسکرا کے ملو. فیما بینکم وسرورا فی ملاقاتکم، ملاقات کرو، خوشی کا اظہار کرو. اچھا، یہ بہت اہم جملہ ہے. اصول کافی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103 ایک باب ہے، ایک باب مستقل ایک چیپٹر ہے جس میں بہت سی حدیثیں ہیں. اس کا عنوان ہی ہے حسن البشر، یعنی خندہ پیشانی، چہرہ جو کھلا ہوا ہوتا ہے. ملاقات کریں کسی سے تو کیسے ملاقات کریں. میں کچھ حدیثیں ایک دو پڑھ چکا ہوں، ایک دو نئی حدیثیں آپ سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹوں، ان سے خطاب ہے. انکم لن تسعوا الناس باموالکم، تمہارے پاس اتنا مال نہیں ہوگا، اتنی دولت نہیں ہوگی کہ اپنے مال اور دولت سے سب لوگوں کو خوش کرو. بھائی اتنا پیسہ تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ تمام انسانوں کو وہ پیسہ دے کر خوش کرے. نہیں، اے آل عبد المطلب، تمہارے پاس اتنی دولت نہیں ہوگی تو مال کے ذریعے سب کو خوش کرو. فَالْقُوهُمْ بِطَلَاقَةِ الْوَجْهِ وَحُسْنِ الْبِشْرِ، لیکن ہاں تم اگر ان سے ملو، ملاقات کرو کسی سے تو خندہ پیشانی سے، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو. اس کا مقصد یہ ہے، یعنی تم مال سے تو سب کو خوش نہیں کر سکتے مگر اپنے اخلاق سے تم سب کو خوش کر سکتے ہو. اخلاق انسان کا اچھا ہونا چاہیے، اخلاق سے دل جیتا جا سکتا ہے. اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے ہر سوسائٹی میں کچھ زیادہ ہی افسوس اس وقت رکھتا ہے کہ جس نے ہزاروں اور لاکھوں مجلسیں سن رکھی ہوں اس کے اخلاق کا ذرا مطالعہ کیا جائے اور اسے نمبر دیے جائیں تو کچھ ایسے ہیں جنہیں 100 میں 100 نمبر ملیں گے، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جنہیں شاید 0 نمبر ملے. زبان کے اوپر گالیاں ہیں، گالی بکنا اخلاق کے خلاف ہے. امام علی کے ماننے والے کی زبان پر ذکر ہوتا ہے، اللہ کی مدح و ثنا ہوتی، گالیاں نہیں ہوتی ہیں. تو گالیاں مت بکو، لوگوں کو خوش کرو، اپنے اخلاق کے ذریعے سے خوش کرو. ایک اور حدیث ہے، یہ بھی سب اصول کافی میں ہے، وہی جلد نمبر 2 اسی میں سب. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزیں ہیں. امام نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، تینوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل اگر کر لیا کسی نے بھی، اس کے اوپر جنت اللہ واجب قرار دے دے گا، جنت اس کی پکی. تینوں نے 3 میں سے ایک، وہ کیا ہے؟ نمبر 1 الانفاق فی اقتار،
تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. پیسہ ہونے کے بعد خرچہ کرنا یہ مرحلہ اور ہے. نہیں خرچہ کرو گے تو پٹائی ہوگی, وہاں دھنائی ہوگی, حساب دینا پڑے گا. لیکن نہیں ہے, 100 روپے ہیں اور 100 ہی روپے گھر کے خرچے کے لیے ہیں. نہیں, آج ہم گوشت نہیں کھائیں گے مثلا, آج سبزی سے کام چلا لیں گے, 10 روپے بچا کر اللہ کی راہ میں خرچہ کریں. اختیار تنگ دستی میں جو اللہ کی راہ میں خرچہ کرے اس کے اوپر جنت واجب. ایک یہ. دوسری چیز, والبشر لجمیع العالم, لجمیع العالم, پوری دنیا والوں سے ملے تو مسکرا کر ملیں, کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے. صرف مومنوں کے لیے نہیں ہے, صرف مسلمانوں کے لیے. تم جس سے بھی ملو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, اس کا مذہب اس کے پاس, اس کے ساتھ, مگر جب تم ملاقات کرو اس سے تو خندہ پیشانی سے, وہ جب جنت واجب ہو جائے گی. اور تیسری چیز, والانصاف من نفس, دوسروں کا حق جو اس کی گردن پر ہے وہ حق ادا کرتے. انسان اپنے حق کا تو مطالبہ کرتا ہے, لیکن اس کی گردن پر کتنے حقوق ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرے تو امام فرماتے اس پر جنت واجب. یہ بھی حدیث ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں. اب یہ ایک سوال کا جواب ہے گویا, یہ اچھا اخلاق کیا ہے؟ جتنی تاکید کی گئی ہے پیغمبر کے لیے فرمایا گیا انکا لعلی خلق عظیم, میرے حبیب آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں. یہ اچھا اخلاق کیا, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اچھے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے حسن الخلق, امام نے جواب دیا تلین جناحک, حسن خلق یہ ہے کہ تمہارے اندر تواضع اور انکساری ہو, تمہارے شانے جھکے ہونا چاہیے, متکبر نہ ہو, مغرور نہ ہو. جس کے اندر تکبر ہوتا ہے, گھمنڈ ہوتا ہے, ایگو ہوتا ہے, اس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا. اب کیا مقصد؟ جھکو. کس کے سامنے جھکو؟ جس کے سامنے اللہ نے جھکنے کا حکم دیا ہے. اکڑ جاؤ, سینہ تان کر کھڑے ہو جاؤ اس کے سامنے جس کے سامنے اللہ نے حکم دیا کہ سینہ تان کر کھڑے رہو. ہمیں معاملہ الٹا ہوتا ہے. بڑے آدمیوں کے حضور میں پہنچتے ہیں تو فرشی سلام ہوتا ہے انہیں, بالکل شانے جو ہیں ادب سے جھکے رہتے ہیں, تاکہ لوگ کہیں بڑا با اخلاق ہے, بڑا اخلاق والا ہے. تو یہی جو بڑے آدمیوں کے سامنے تواضع انکساری کرتا ہے, جب غریب اس کے سامنے آتا ہے تو اکڑ جاتا ہے, تکبر کا اظہار کرتا ہے, اکڑ جاتا ہے. یہ اچھا اخلاق نہیں ہے. اچھا اخلاق یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے سامنے جھکو. جتنا تم جھکتے چلے جاؤ گے خدا اتنا تمہیں بلند کرتا چلا جائے گا, اور جتنا اکڑو گے خدا اتنا ذلیل کرے گا. تو ایک تعریف یہ ہے اچھے اخلاق کی کہ تواضع اور انکساری پائے جائے. دوسری وَتُطِيبَ كَلَامَكَ, امام فرماتے ہیں تمہارے کلام سے خوشبو آئے, تمہارا کلام پاکیزہ ہو, تمہارا کلام اچھا ہو. یہ اچھا کلام, اچھی گفتگو اس بات کی دلالت کرے گی کہ تمہارا اخلاق اچھا ہے. وَتَلْقَ أَخَاكَ بِبِشْرِ حَسَنٍ, اپنے بھائی سے ملاقات کرو تو خندہ پیشانی سے ملاقات کرو, مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات نہ کرو. بعض لوگ ایسے ہیں اگر کوئی مومن بھائی ان کے گھر پہ آ گیا تو ایسا چہرے سے تاثر وہ ظاہر کر دیں گے, چہرہ ایسا ہو جائے گا کہ جو بیچارہ ملاقات کرنے کے لیے آیا, ہنستے ہوئے آیا مگر روتے ہوئے چلا جائے گا, بھیا ایسے کیا ملے جا کے, ایسے ان کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے. نہیں, دل میں اگر درد ہے, دل میں اگر دکھ ہے تو اپنے اس درد کو, اپنے اس دکھ کو چھپائے رہو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اپنے بھائی سے ملو تو کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو. ایک اور حدیث ہے, یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے. ایک فائدہ ہوتا ہے اگر آپ مسکرا کر ملتے ہیں کسی سے. ساتھیوں وہاں فرق, کسی سے مسکرا کر ملنے کا فائدہ کیا ہے؟ مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ ملیں, غصے سے جواب دیں. کسی نے کہا السلام علیکم, وعلیکم السلام, بالکل پھولا ہوا ہے, معلوم پھٹ جائیں گے غصے میں بھی. ایک السلام کیا, مسکرا کر خندہ پیشانی. اس کا فائدہ کیا ہے؟
ساتواں فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا حسن البش یذہب بالسخیمہ، یہ خندہ پیشانی دل سے کینے کو دور کر دیتی ہے، دشمنی کو بھگا دیتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں مسکراہٹ جال ہے۔ ابھی آپ جال کے بارے میں برادر عزیز سے سن رہے تھے کہ ماہ رجب جال ہے، شیطان کا بھی جال ہے، اللہ کا بھی جال ہے۔ شیطان کا جال پھنسانے کے لیے ہے، اللہ کا جال بچانے کے لیے ہے۔ بچائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو مولا فرماتے یہ مسکراہٹ ایک جال ہے، ایک پھندا ہے۔ مسکراؤ، لوگ تمہارے قریب آ جائیں گے۔ غصے میں رہو گے تو بیوی بھی تم سے بھاگے گی، بچے بھی تم سے گھبرائیں گے، گھر کا ماحول نہیں ہو جائے گا، فرعون کا دربار ہو جائے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات نے اس عظیم نعمت پر اللہ کی حمد و ثنا کی۔ والحمدللہ، حمد ہے اللہ کے لیے۔ اللہ ما منحکم، کس بات پر مولا کائنات نے اللہ کی حمد کی؟ اللہ ما منحکم، جو نعمت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، علی اس نعمت پر حمد کر رہا ہے اللہ کی۔ وہ نعمت کیا ہے؟ نعمت ولایت ہے، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ مولا نے خرچ کرنے پہ بہت زیادہ زور دیا۔ گویا غدیر کا دن بخل کو بھگانے کا دن ہے۔ اگر کوئی کنجوس ہے اور بخیل کے دن وہ غدیر کے دن خرچہ کرے تو اس کا بخل دور ہو جائے گا۔ وعودوا بالمزید من الخیر علی اہل التعمیل لکم۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں امیدیں رہتی ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، گھر میں آپ ہیں، باپ ہے، بڑا بھائی ہے، بڑے بھائی کی مثال لے لو۔ بڑا بھائی ہے، چھوٹے بھائی کو بھی امید ہے، بہن کو بھی امید ہے، دوست کو بھی امید ہے کہ مثلا یہ عید آ رہی ہے تو یہ ہمیں کچھ گفٹ کرے گا، کچھ ہدیہ دے گا، یہ امید ہے۔ مولا فرماتا ہے اس خطبے میں، جو امیدیں لوگوں نے تم سے باندھ رکھی ہیں، کسی دن تم ان امیدوں کو پورا کرو یا نہ کرو، مگر غدیر کے دن ضرور کر دو۔ غدیر، عودوا بالمزید من الخیر، اور ان لوگوں پر زیادہ خیر کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو جو آپ سے امیدیں رکھتے ہیں۔ جو بھی امیدیں رکھتے ہیں، کسی کو نا امید مت کرو۔ یاد رکھو، تم اگر کسی اور کو نا امید کرو گے تو ہو سکتا ہے تمہارا رب تمہیں نا امید کرتے ہیں۔ خرچہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں خرچہ کرنے سے پیسہ کم ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مگر پیسہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ مگر اس میں ایک فرق ہے، پیسہ کہاں خرچہ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی راہ میں خرچہ کر رہے ہیں تو پیسہ کم نہیں ہوگا، بڑھے گا، اور اگر اللہ کی راہ میں نہیں کر رہے تو ظاہر سی بات کم ہو جائے گا۔ تو خرچہ کرو۔ جو لوگ تم سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں ان کی امیدوں پر کھرا اترو۔ وَسَعُوا بِكُمْ ضُعَفَاءَكُمْ فِي مَأْكَلِكُمْ وَمَا تَنَالُ الْقُدْرَةُ مِنْ اسْتِطَاعَتِكُمْ عَلَى حَسْبِ إِمْكَانِكُمْ، اور اپنے کھانے میں جو تم کھا رہے ہو، ہمارے کیا ہوتا ہے، دعوت ہوتی، ماشاءاللہ کھانا ہوتا ہے، بڑے اچھے اچھے کھانے پکائے جاتے ہیں، غدیر کے دن بنائیں، لیکن فرق کے قائل نہ ہوں۔ یہ وی آئی پی کے لیے کھانا ہے۔ بعض شادیوں بھی ایسا ہوتا ہے نا، وی آئی پی لکھا رہتا ہے، اور یہ بیچاروں کے لیے کھانا ہے۔ یہ کلچر کسی اور کا کلچر ہوگا، امام علی کا کلچر نہیں ہے، غدیریوں کا کلچر نہیں ہے کہ مجمع کو تقسیم کر دیں، یہ وی آئی پی والا مجمع ہے اور یہ بیچاروں والا مجمع ہے۔ نہیں، اپنے ماکل میں، اپنے کھانے میں مساوات کرو۔ ان لوگوں کو اپنے کھانے میں شریک کرو جو کمزور ہیں، جو ضعیف ہیں، جو غریب ہیں۔ جو خود کھا رہے ہو وہ کھلاؤ، جو خود کھا رہے ہو نہیں۔ ایسا نہیں اپنے لیے اچھا اچھا کھانا پکایا، بڑھیا بڑھیا بوٹی پہلے نکال کے رکھ لی گئی اپنے لیے۔ فلاں صاحب آئیں گے، ارے منتری جی آئیں گے، فلاں افسر آئیں گے، فلاں 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 فلاں، ارے فلاں مولانا آئیں گے، اپنے اس صنف کا نام لو تاکہ اوروں کو برا نہ لگے۔ مولانا صاحب کے لیے نکال لیا اچھا اچھا مال، اور باقی جو بچا ارے آئیں گے، مومنین کھا لیں گے۔ مومنین کی نگاہوں میں بیچارے نہیں ہونا چاہیے،
ایسے ہی عزت کریں. معیار عزت تقوی ہونا چاہیے، دولت نہیں ہونی چاہیے. سیرت ہونی چاہیے، صورت نہیں ہونی چاہیے. اخلاق ہونا چاہیے، لباس نہیں ہونا چاہیے. تو مولا فرماتے ہیں کہ تم اپنے کھانے میں شریک کرو، مساوات کے ساتھ شریک کرو ان لوگوں کو جو کمزور ہو چکے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق. دیکھیے تکلیف ما لا یطاق نہیں ہے، یعنی جتنا بوجھ آپ اٹھا سکتے ہیں مولا اتنا ہی اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. نہیں اٹھا سکتے تو کوئی بات نہیں. اگر کہیں ضرورت میں ایسا ہو جائے کہ نہیں بھائی وی آئی پی کے لیے اگر بڑھیا مال نہیں ہوگا تو خفا ہو جائے گا، پھر مشکل ہو جائے گی، وہ الگ مسئلہ ہے. حسب ضرورت جتنا تمہارے اندر امکان ہو. آخری جملہ اس کا فَالدَّرْحَمُ فِيهِ بِمِئَةِ أَلْفِ دِرْحَمْ وَالْمَزِيدُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا لَا دَرَكَ لَهُ. آج کے دن یعنی غدیر کے دن جو ایک درہم خرچہ کرے اس کا ثواب 1000 کے برابر ہے، 10,000 کے برابر. خدا کی قسم کوئی ایسا دنیا کا بینک نہیں ہے جو اتنا فائدہ دے، اتنا بینیفٹ دے. غدیر کے دن اگر ایک درہم یعنی 1 روپیہ اگر خرچہ کرو گے تو اس کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہوگا. یہ نہیں کہا صرف 1 لاکھ کے برابر ہوگا، نہیں، اتنا اس سے زیادہ بھی ہوگا، اتنا زیادہ ہوگا کہ تم سوچ بھی نہیں پاؤ گے، تم خیال بھی نہیں کر پاؤ گے. دعا ہے پروردگار سے پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم مولا کائنات کے اس خطبے کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى ونبع العظيم. وصلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. وصلی علی سبط رحمہ امام الہدی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. وصلی علی ائمۃ المسلمین علی بن الحسین سید الساجدین وقرۃ عین الناظرین وزین العابدین. وصلی علی محمد بن علی باقر العلم بعد النبی. وجعفر بن محمد الصادق البار الامین. وموسى بن جعفر الطاہر الطہر الکاظم. وعلی بن موسى الرضا المرتضى. محمد بن علی الجواد التقی. وعلی بن محمد النقی الناصح الامین. والحسن بن علی الزکی العسکری. اللہم صلی علی نورک و سراجک و ولیک و وصیک و حجتک و خلف الہادی المہدی. وجعل على عبادك وامنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اسی کو عباد اللہ بتقوی اللہ. میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت و نصیحت کر رہا ہوں.
ایک بات پھر یاد دہانی کے طور پر عرض کر دوں، کچھ لوگ خطبے کے درمیان نماز پڑھنے لگتے ہیں یا باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اگر خطبے کے درمیان نماز پڑھنا ہے تو ان کی نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ خطبہ نماز کا حصہ ہے۔ جمعے کی نماز 2 رکعت ہے، اور جو خطبے ہیں یہ 2 رکعت کے برابر ہیں، تو یہ خود عبادت ہے اس کا۔ اگر سمجھ رہا ہے خطبہ تو اس کا سننا ضروری ہے۔ تو کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں، تو بہرحال مسجد میں آ کر پروردگار کی معصیت نہ کریں، گناہ نہ کریں، جس مقصد کے لیے آئیں اس مقصد کو پورا کریں۔ آپ ذکر کرتے رہیں، ذکر کرتے ہیں، ہاں ذکر کرتے رہیں، ذکر صلوات ہے، ذکر ہے، صلوات ذکر میں آ جاتی ہے، یہ سب کرتے رہیں، باتیں نہ کریں۔ پرسن خطبہ سن رہے ہیں، اپنا ذکر بھی کر رہے ہیں اور کوئی ڈسٹرب نہیں ہو رہا، اور ایسا ذکر نہ کریں کہ جس کی وجہ سے جو خطبہ نہ سن پائیں۔ جمعے میں آنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم بیٹھ کے یہاں ذکر الہی کریں، جمعے میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خطبوں کو سنیں، کہ جس وجہ سے یہ جمعے کے لیے بلایا گیا ہے، دور دور سے بلایا گیا، 5 کلومیٹر کے اندر سے بلایا گیا ہے۔ ہدف اس کا مقصد وہ ہدف پورا ہو۔ صلوات علی محمد مناسبتوں کے حوالے سے دوسرے خطبے میں گفتگو ہوتی ہے، چند مناسبتیں پائی جا رہی ہیں۔ ایک تو بین الاقوامی حالات کیا ہیں آپ کے سامنے ہیں، دنیا بڑے خطرناک موڑ کے اوپر پہنچ چکی ہے، بہت خطرناک موڑ کے اوپر پہنچ چکی ہے۔ کیا اس کا انجام ہوگا خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے دنیا کا اختتام نہیں ہوگا جب تک آل محمد کی خوشیاں واپس نہ جائیں۔ کہاں یہ ہو سکتا ہے بہت بڑی آبادی جو ہے وہ مر جائے، ہلاک ہو جائے، الگ ہو جائے، لیکن دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال بڑے خطرناک موڑ کے اوپر دنیا پہنچ چکی ہے، اور جنگ کے حالات ہے۔ جنگ سے ہر آدمی متاثر ہوتا ہے، ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو۔ اسرائیل کا ظلم بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ اس کی مدد بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا کہ غزہ کی مظلوم عوام، اس کی مظلومیت فی الحال اس دور حاضر میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود اتنے، یعنی سیریا ساقط ہو گیا، یعنی سیریا کی حکومت چلی گئی، اور سب سے زیادہ فائدہ، بظاہر میں کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل کو ہوا۔ بشار الاسد کی حکومت کے جانے کا سب سے بڑا فائدہ، اور لوگ کہہ رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ایران کو ہوا۔ ہو سکتا ہے کسی حد تک ان کی بات صحیح ہو، مگر میں نے اکثر خطبوں میں کہا ہے، سید حسن رسول اللہ کا جملہ کہ ہماری لغت میں شکست نام کا کوئی لفظ نہیں ہے، ہار نام کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ فتح کا جشن تو یزیدیوں نے منایا تھا، یہ وقتی جشن تھا، ہمیں کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے دبایا جا سکتا ہے، ہمیں مٹایا نہیں جا سکتا۔ انشاءاللہ اب جو اس کے بعد وجود ہوگا وہ پہلے سے قوی ہوگا، قوی تر ہوگا۔ جاڑے کا موسم ہے، برفباری بھی ہو رہی ہے۔ میں تو رہا ہوں سیریا میں، 8 سال رہا ہوں، شام میں سرد ہوائیں چلتی ہیں اس علاقے میں، کتنے لوگ سڑک کے کنارے رہ رہے ہیں، خیموں میں رہ رہے ہیں۔ پروردگار ان سب کی مدد فرمائے، تمام جو انسان مدد کر رہے ہیں ان کی مدد فرمائے، اور اسرائیل جو بے انتہا ظلم کر رہا ہے پروردگار اسے نابود فرمائے۔ اور اہم مناسبتیں ہیں، رجب کا مہینہ بہت باعظمت مہینہ، روزہ اس میں ضرور رکھیں، نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم 3 روزے رکھیں۔ پچھلے جمعے میں ہم نے حدیثیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ پہلی تاریخ جو کل گزر گئی ہے اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا، ولادت کی امام محمد باقر علیہ السلام۔ میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی اہم ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ کرنسی، اسلامک کرنسی ایجاد کرنے والے 5 امام ہیں۔ کہ جب روم کے بادشاہ نے دھمکی دی کہ ہم ان درہم و دینار پر تمہارے پیغمبر کے خلاف یعنی گالیاں لکھیں گے اور چھاپیں گے، دھمکی دیوانا ہماری شرائط مان لو، تو رجوع کیا گیا کس کی طرف؟ 5 امام کی طرف۔ آپ غور کریں ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ حکومت کس کی؟ بنو امیہ کی حکومت ہے، حق والوں کی حکومت نہیں ہے، بنی امیہ کی حکومت ہے۔ اور بنی امیہ کی حکومت جب حکومت پر وقت آ رہا ہے، ملک پر وقت آ رہا ہے، اسلام کے اوپر وقت آ رہا ہے،
تو کس کی طرف نگاہیں اٹھ رہی ہیں؟ پانچویں امام کی طرف نگاہیں اٹھ رہی ہیں۔ اس سے ایک درس ہمیں ملتا ہے کہ دنیا میں ہمارا مقام ایسا ہونا چاہیے جب ہمارا ملک یا دنیا والے یا اہل اسلام مشکلوں میں گرفتار ہو جائیں تو ان کی نگاہیں ہماری طرف اٹھیں۔ کوئی قوم اس مشکل سے ہمیں نجات دے یا نہ دے، مگر یہ قوم ہمیں ضرور نجات دے گی، کیونکہ یہ باقر کے ماننے والے ہیں، یہ صادق کے ماننے والے ہیں۔ ہونا تو ہمیں یہ چاہیے۔ کیا ہم ایسے ہیں؟ افسوس یہ دنیا میں بہت سے مسائل ہیں، پالوشن کا مسئلہ ہے، اس میں ہمارا کیا نقطہ نظر ہے؟ کیا ہم نے راہ حل بیان کیا ہے؟ دنیا کے مسائل کیوں ہم ان حقائق سے چشم پوشی کیے ہوئے ہیں؟ میں عرض کروں گا ایک اور مناسبت ہے 3 تاریخ کو، وہ کیا ہے؟ شہادت ہے 3 رجب جو کل آ رہی۔ کس کی شہادت ہے؟ 10ویں امام علی نقی علیہ السلام۔ کئی القاب ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، کئی القاب ہیں امام کے۔ ہادی بھی ہے، نقی بھی، ہمارے کا نقی کے نام زیادہ مشہور ہے، مرتضیٰ ہے، ہادی ہے، فقی ہے، امین ہے، طیب ہے، ابو الحسن بھی کہا جاتا ہے۔ ابو الحسن 3 اماموں کی کنیت ہے فقہ اعتبار سے، اچھے دیکھا جائے تو 4 امام ہو گئے۔ امام علی کی بھی کنیت ابو الحسن ہے، 7ویں امام کی کنیت ابو الحسن ہے، 8ویں امام کی کنیت ابو الحسن ہے، اور 10ویں امام کی کنیت بھی ابو الحسن ہے۔ فرق ہونے کے لیے ابو الحسن اگر آ جائے صرف، یا ابو الحسن اول آ جائے تو اسے 7ویں امام مراد ہیں، ابو الحسن ثانی آ جائے یعنی سیکنڈ ابو الحسن دوسرے تو اسے 8ویں امام ہے، ابو الحسن ثالث آ جائے تو اسے 10ویں امام علیہ السلام مراد ہیں۔ اب یہاں اوپر امام کا دیکھیے، اس زمانے کے جو کچھ شیعہ، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو واقعاً شیعہ تھے، شیعہ بننا آسان نہیں ہے، اگر کوئی بن جائے تو شیعہ ہونا بھی رہنا بھی آسان نہیں ہے۔ بن جاتے ہیں مگر شک میں گرفتار ہو گئے پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ بنو عباس کی حکومت، اس نے اپنے وزیر سے کہا نعوذ باللہ من ذالک، ہم ان کی پوزیشن کو گھٹانا چاہ رہے ہیں، ایسا کرو میرا حکم ہے انہیں ان کے گھر سے لے کر آؤ۔ سامرہ بلا لیا گیا تھا نا، پہلے بغداد بلایا گیا مدینہ سے، پھر سامرہ 22 سال تقریباً سامرہ میں رہے امام علیہ السلام۔ انہیں ہمارے دربار میں حاضر کیا جائے، مگر پیدل انہیں لایا جائے، پیدل انہیں لایا جائے، ننگے پیر پیدل انہیں لایا جائے۔ تو وزیر نے کہا گڑبڑ ہو جائے گا، صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ ان کو پیدل لانا چاہتے ہیں تو آپ یہ حکم صادر کریں جتنے بھی عمراء ہیں یعنی صاحبان منصب ہے سب ہمارے دربار میں آئیں، مگر پیدل آئیں، سوار ہو کے کوئی نہ آئے۔ خیر امام کو کہا گیا، امام بھی آئے، گرمی کا موسم تھا، گرمی کا موسم تھا وہاں شدید۔ امام جب آئے تو بشری تقاضے تو ہیں، دروازے پر رک گئے، پسینہ نکلنے لگا، رومال یا تولیہ نکالا، پسینہ پوچھا، اور جب پسینہ پوچھا تو جو تھا جس سے کہا تھا وہ بھی آ گیا۔ اس نے معذرت کی، فرزند رسول آپ کو اذیت کرنا مقصد نہیں تھا، یہ خلیفہ ہے، حاکم وقت ہے، تمام لوگوں کو بلایا جو صاحبان منصب تھے، آپ کو بھی بلایا کہ پیدل آئیں۔ تو امام علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی، تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن اپنے گھر میں فائدہ اٹھا لو، 3 دن فائدہ اٹھا لو۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ 3 دن صرف یہ آیت پڑھی۔ اس وزیر کا ایک دوست تھا جو شیعہ تھا، یہ گھر گیا، اس سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا آج تمہارے امام نے عجیب قرآن کی آیت پڑھ دی۔ کہا کیا پڑھا؟ کہا ایسا ایسا واقعہ ہوا، یہ آیت پڑھ دی کہ 3 دن فائدہ اٹھا لو۔ کہا اگر واقعی پڑھا ہے امام علی نقی علیہ السلام؟ کہا ہاں ہے۔ کہا 3 دن کے اندر یا تو یہ مر جائے گا یا قتل ہو جائے گا۔ کہا ایسا کیسے ہوتا ہے؟ حالات تو بالکل صحیح ہیں، بغاوت کے تو کوئی چانسز نہیں ہے۔ کہا ہم کہہ رہے اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو بڑھیا بسترا دربار سے باندھو، نکل لو یہاں سے، ورنہ تمہارا بھی نمبر آ جائے گا۔ کہ میں گھر پایا سوچنے لگا کہ بھیا احتیاط میں تو کوئی نقصان نہیں ہے، میں نے بوریا بسترا باندھا، گھر آ گیا، 3 دن وہ واصل جہنم ہو گیا۔ شیعہ ایسا ہونا چاہیے کہ امام کی بات پر اتنا یقین ہو، ذرا ذرا بات پہ شک کرنے لگتے ہیں، ایسا شک کرنے والا شیعہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ اس کے ماننے والے ہیں جس کا یہ کہنا لو کشف الغطاء لما زدت یقینا، اگر پردے ہٹا لیے جائیں تو ہمارے یقین میں اضافہ نہ ہو۔ بہت ہی عظمت ہے۔ اچھا اب میں آ رہا ہوں جو ہم نے نقطہ آپ کے سامنے اٹھایا تھا کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ مرجع ہونا چاہیے۔ مرجع سے مراد فقہ والا مرجع نہیں جس کی تقلید کی جاتی ہے، مرجع یعنی جس کی طرف کوئی رجوع کرے۔
جب مشکلات میں لوگ گرفتار ہو جائیں تو کوئی نہ کوئی تو مرجع ہونا چاہیے کہ جس کے اب رجوع کیا جائے. جب ہمارے ملک والے گرفتار ہو جائیں پرابلم میں، مشکلات میں، یا انسانیت گرفتار ہو جائے مشکلات میں، تو کہیں نہ کہیں تو رجوع کرے گی. ہمیں مرجع ہونا چاہیے. ہم کیوں مرجع نہیں بن پا رہے ہیں؟ دنیا کی مشکلات ہمیں تو کوئی اس لائق بھی نہیں سمجھ رہا ہے فی الحال کہ ہماری رائے لے لی جائے موجودہ مسائل کے حوالے سے. پالوشن میں آپ کی کیا رائے، کیسے دور ہوگا، وغیرہ وغیرہ. یہی مشکلات ہیں. یہ جو غربت، تقسیم جو دولت کی، یہ غلط ہو رہی ہے کہ کسی کے پاس مثلا ہے تو ہے ہی، بڑھتی چلی جا رہی ہے. کوئی بیچارہ فقیر ہے، کیا کیا جائے کہ تھوڑی سی یہ غریبی و امیری کی جو دوری ہے یہ کم ہو جائے. یہ سب مسائل ہے کہ نہیں ہے؟ مسائل سے ہمارا ملک نہیں، ہماری دنیا مسائل سے لبریز ہے. کہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں، مرجع بنے. ہم نہیں بن پائے. کیوں نہیں بن پائے؟ اس کی ایک وجہ امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں. تیسری صدی ہجری میں ایک فتنہ پیدا ہوا، عقائد کی ایک بحث آئی. وہ کون سی بحث تھی؟ قرآن کے حوالے سے. آیا قرآن حادث ہے یا قدیم ہے؟ یعنی قرآن ہمیشہ سے تھا یا نہیں، قرآن بعد میں آیا؟ ہمیشہ سے نہیں. جیسے اللہ قدیم ہے، ہم لوگوں کو دینیات میں پڑھایا گیا، بچوں نے پڑھا، آپ نے پڑھا ہوگا. اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اسے قدیم کہتے ہیں. جھگڑا ہو گیا، بڑا زبردست جھگڑا ہوا، دو فرقے بن گئے. ایک فرقہ کہتا تھا قرآن حادث ہے اہل سنت کے درمیان، ایک فرقہ کہتا تھا قرآن قدیم ہے، اپنی اپنی دلیل. وہ زبردست فرقہ، ہر جگہ یہی بحث ہوتی تھی. اور یہ فتنہ حکومت نے پیدا کیا تھا کہ عوام عقیدے کے جھگڑے میں گرفتار ہو جائے اور ہم آرام سے حکومت کرتے رہیں، ہماری طرف توجہ نہ ہو، ہٹ جائیں ہماری طرف سے نگاہ عوام کی. اس فتنے میں پڑ گئے لوگ. اب وہ اپنی دلیلیں دے رہے ہیں قرآن قدیم ہے، وہ اپنی دلیلیں دے رہے ہیں، معتزلہ کہہ رہے ہیں نہیں حادث ہے، اشاعرہ کہہ رہے ہیں نہیں قدیم، وغیرہ وغیرہ. اب امام کے پاس آیا گیا تو امام جانتے ہیں اپنے شیعوں سے کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں خاموش رہو، چپ، سکوت اختیار کرو، کسی کا ساتھ نہ دو. کیوں؟ کس وجہ سے؟ ان بحثوں میں پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ ان کو کرنے دو بحثیں. تم تعمیری کام کرو. جب تم تعمیری کام کرو گے تو مضبوط ہوگے. الٹی سیدھی بحثوں میں گرفتار ہوگے تو کمزور ہوگے. گھنٹے تو 24 یا 25 گھنٹے تو کسی کے پاس نہیں ہیں. تو چاہے تو الٹی سیدھی بحثوں میں اپنا وقت ہم برباد کر دیں، چاہے تو تعمیری کاموں میں. ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے، ہم ایسی بحثوں میں گرفتار ہو گئے، اسی میں چلے گئے. فلاں کا خون نجس ہے یا پاک ہے؟ سوال کیا گیا معصوم کا خون نجس، اس میں پیدا وہ دلیل دے رہے ہیں نجس ہے کیونکہ اطلاقات ہیں، عمومات ہیں. مثلا وہ کہہ رہے ہیں نہیں پاک ہے، آیت تطہیر. آیت اللہ العظمیٰ کے گلپیگانی سے مرحوم سے سوال کیا گیا، بتائیے معصوم کا خون نجس ہے پاک ہے؟ تو آپ نے جانتے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا پہلے لے کر آؤ پھر بتاؤں گا. کس بحث میں تم پڑے ہو؟ وہ بحث کر رہے ہیں وہ چاند پہ جائیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے. بھائی آپ کب تشریف لے جا رہے ہیں چاند پر؟ جن کو جانا ہے ان کو پڑھنا نہیں ہے. یہ الٹی سیدھی بحثوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں لوگ. ذرا سی بات میں اس لفظ کو اس سے نکال دینا چاہیے، اس کو لانا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. گھنٹے 24 ہیں، 25 گھنٹے نہیں ہیں. تعمیری کاموں میں اپنے وقت کو ہم صرف کریں، علم حاصل کریں. چھٹے امام کی جو میراث ہے، پانچویں امام کی جو میراث ہے، 10ویں امام کی جو میراث ہے، ان علوم کو حاصل کریں تو ہم اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ مرجع بن جائیں گے. یعنی دنیا جب مشکلات میں گرفتار ہوگی، پہلے کی حکومتیں جب مشکلات میں گرفتار ہوتی تھی، حکام جب مشکلات میں گرفتار ہوتے تھے تو برجستہ کہتے تھے لولا علی لا ہلاکا، علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے. آج ایسا علی کے ہونے، علی کے چاہنے والوں کو ہونا چاہیے کہ ہر دور کے حاکم یہ کہیں اگر یہ شیعہ نہ ہوتے، اگر یہ علی کے چاہنے والے نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. پروردگار ہمیں ایسا ہی بنا دے. پروردگار ہمیں ایسا بنا، علم میں، کردار میں ہم اتنے مضبوط ہو جائیں کہ
کہ ہم اہل بیت کے لیے باعث زینت بن جائیں، باعث عزت بن جائیں۔ میرا اللہ دنیا میں جہاں کہیں اہل بیت کے چاہنے والے سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جو مقامات مقدسہ کی حفاظت کر رہے ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں لے لے، خصوصاً روضہ زینبیہ اور سید سکینہ، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، جسے سید رقیہ وہاں کہا جاتا ہے، ان کے روضوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس مسجد میں یا دنیا میں جہاں کہیں اہل بیت کے چاہنے والے جمع ہو کر اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں، ہم میں سے جو پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے اموات کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہمارے اولاد کی اصلاح فرما، ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق کی نعمت کو ایجاد فرما، ظالموں کو نابود فرما، مظلومین کی مدد و نصرت فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ خصوصاً اس مسئلے پر بڑے بڑے عظیم علماء نے نماز جمعہ پڑھائی ہے، مولانا کلب عابد صاحب، دلدار علی غفران ماں صاحب۔ پروردگار ان سب کے درجات کو بلند فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں اتنی توفیق کہ اپنے امام کو پہچان سکیں، ان کے اطاعت کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔